PPC دفعہ 300 میں قتل عمد کی تعریف کی گئی ہے۔ عمد انٹینشن کو کہتے ہیں، ارادے کو کہتے ہیں۔ قتل ہو گیا، عمد انٹینشن، یعنی انٹینشنل مرڈر یا ارادہ قتل، پہلے سے یعنی پلاننگ یا سوچ سمجھ کر قتل کرنا، یہ اس کو قتل عمد کہتے ہیں۔ قتل کے ویسے 4 اقسام ہیں PPC میں۔ پہلا قتل عمد ہے، دوسرا شبہ عمد ہے، تیسرا خطا ہے، چوتھا بالسبب ہے۔ قتل عمد کیا ہے؟ دفعہ 300 نے اس کو ڈیفائن کیا ہے۔ انٹینشنل مرڈر ہے، یعنی کوئی شخص جو ہے ارادہ کسی شخص کو مار دے، اس کی کسی ایسی چیز سے مار دے جس میں عام حالت موت واقع ہو سکتی ہو، یعنی چھری سے یا پسٹل سے یا اور ایسی تیزدار آلہ ہو جو کہ جس سے عام حالت میں موت ہو سکتی ہو۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی گردن پہ جو ہے ہاتھ رکھ کے اس کو مارے یا اس کے اوپر کوئی اور تکیہ رکھے، تو یہ بھی ہو سکتی، یعنی طریقہ ایسا ہو جو کہ عام حالت میں اس سے موت واقع ہو سکتی ہو، تو یہ قتل عمد کی تعریف میں آئے گا۔ اس میں یہ ضروری ہے ملزم کی نیت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا نیت اس کو مارنے کا تھا یا نہیں تھا۔ اگر نیت مرڈر کا ہے، ارادہ ہے اور وہ ایسی چیزوں سے بھی وہ لیس ہے جو کہ وہ مار بھی سکتا ہے، تو پھر یہ قتل عمد ہے۔ سپوز ابھی ایک چھوٹا سا بچہ ہے 8 سال کا، تو 20-25 سال کے لڑکے کو تو نہیں مار سکتا نا، تو اس کا اگر ارادہ ہے بھی لیکن اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ایکیوزڈ ہے اس کی کیپیسٹی ہے یا نہیں، انٹینشن اور کیپیسٹی دونوں کو دیکھا جاتا ہے، تو یہ قتل عمد کی تعریف آتی ہے۔ اچھا، یہ قتل عمد ہو گیا۔ قتل شبہ عمد کیا ہے؟ شبہ جو ہے شک کو کہتے ہیں، یعنی انٹینشن میں شک آ جائے اس طرح، تو پھر قتل شبہ عمد ہوتی ہے۔ سپوز کہ ایک شخص ہے، وہ کسی شخص کو چپل سے مارتے ہیں لیکن وہ مر جاتے ہیں، اس طرح ہوا بھی ویسے، ایک شخص نے ایک شخص کو چپل سے مارا، وہ مر گیا، یا کسی چھوٹی سی سٹک سے مار دیں وہ مر جائے، یا تپڑ مار دیں وہ مر جائے، یا ایسی ہی کوئی چیخ کر اس پر چیخے چلائے وہ مر جائے، تو یہ سارے یہ شبہ میں آ جاتے ہیں۔ ابھی یہاں پر وہ شخص تو مر گیا لیکن اس کے انٹینشن کا تو نہیں پتہ۔ اگر موت ایسی طریقے سے ہو جو کہ عام حالت میں اس سے موت واقع نہیں ہو سکتی، تو ظاہری بات ہے اس کے انٹینشن جو ہے پھر کلیئر نہیں ہے، تو یہاں پر شبہ عمد میں چلی جائے گی 315 میں۔ قتل خطا کیا ہے؟ قتل خطا اگر کوئی شخص کوئی ایسا فعل کرے جس سے موت واقع ہو جائے، کوئی اور فعل کرے اس سے موت واقع ہو جائے، تو یہ قتل خطا ہے۔ آسان مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ ایک شخص شکار کے لیے گیا ہوا ہے اور انہوں نے ایک جاڑی میں ایک چیز کو ہرن سمجھا، انہوں نے گولی چلائی تو پتہ چلا کہ وہ تو انسان تھا، تو یہ قتل خطا ہو گیا۔ اچھا، قتل خطا یہ نہیں ہے کہ ابھی ایک شخص ہے انہوں نے کسی شخص کو مارنا تھا، ساتھ ہی دوسرا شخص قتل ہو گیا، یہ قتل خطا نہیں ہے۔ قتل خطا وہ 301 میں اس کی ڈیفینیشن ہے، اور وہ ارادہ قتل ہے، ویسے اس کی یہی سزا ہے جو کہ قتل عمد۔ یعنی ایک شخص ہے، 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے زہر ملائی کسی ایک کو جوس میں، تو جیسے انہوں نے جوس لائی تو اس کو وہ بول گیا ہے، انہوں نے غلطی سے جس میں زہر ملائی تو اس شخص کو دے دی جس کو مارنا نہیں چاہتا، تو یہ انہوں نے 301 کا جرم کر دیا۔ یہ قتل خطا نہیں ہے۔ خطا تب ہوگا جب اس کا ارادہ جو ہے نا وہ قتل کرنا ہو۔ ارادہ جو ہے تو ہوتا ہے، نیت ہوتا ہے، اس کا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حدیث شریف ہے انما الاعمال بالنیات، یہاں پر اس کا نیت اگر کسی کو مروانے کا ہے تو اس کا اگر ٹارگٹ مس ہو جائے تو یہ قتل خطا نہیں ہو جاتی۔ اتا بسبب کیا ہے؟ بسبب یہ کہ انڈائریکٹلی کسی شخص کی کسی غیر قانونی پہل سے کوئی شخص مر جائے، کہ سپوز راستے میں جو ہے نا کوئی وابڈا والوں نے ایک کھڑا کھودا ہے اور اس پہ پروٹیکشن نہیں دی ہے، تبھی اس میں ایک شخص گر جائے مر جائے تو یہ ہو جاتی۔ یا بجلی کی تاریں ہیں، سپوز کہ یہ جو اس کی نارمل ہائٹ ہے اس سے نیچے آ چکی ہیں اور اس میں کوئی شخص جو ہے اس سے موت ہو جائے اس کی۔ یا اور ایسی کام ہو سکتے ہیں کہ کسی نے کسی جگہ پہ غیر قانونی کھڑا کھودا ہے، کوئی شخص اس پہ جا کے گرے ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، بس سبب ہو سکتا ہے۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی بس کوئی شخص کسی شخص کی موت کا سبب بنے، لیکن وہاں پر اس کی انٹینشن بھی نہ ہو، شعبہ بھی نہ ہو، اور خطا بھی، قتل خطا بھی نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہو تو پھر وہ بس سبب میں چلی جاتی ہے، قتل بس سبب میں چلی جاتی ہے۔ یہ 4 قسم کی قتل ہے PPC میں: قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل بس سبب، قتل خطا، 4 ہے، اور 4 قسم کی الگ الگ سزائیں ہیں سب کی۔ ابھی اس کو سب کو جو ہے نا ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔